اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم البشیر والنذیر سیدنا محمد السراج المنیر والصلاة والسلام علی ابینا و نبینا ابراہیم وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں خود ہی پڑھوں گی سورہ. اگلی بار سے تم میں سے جس کی ریسیٹیشن اچھی ہے وہ پڑھنا, ٹھیک ہے؟ نامینیٹ کرنا آپس میں ایک دوسرے میں سے کسی کو, ٹھیک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالموغرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. تو یہ تھی سورہ عادیات. یہ 100th سورہ ہے قرآن کی. ہم لوگوں نے پیچھے سے سٹارٹ کیا تھا تو سورہ ناس, سورہ فلق, ایسے ایسے کر کے ہم ادھر تک پہنچے. اگر کسی کو سننا ہے تو یوٹیوب میں نے ریکارڈ کر کے وائس ریکارڈ میں ڈال دیتی ہوں, جسٹ ان کیس. میں اپنی مما کو بھیجتی ہوں اس لیے میں ڈالتی ہوں موسٹلی اس پہ. تو اگر کسی کو سننا ہے تم لوگ سن سکتے ہو, اور اس کو بھی میں ڈالوں گی تو اس کو بھی سن سکتے ہو. تو ہم لوگ ایسا رکھیں گے کہ میں بیسیکلی ٹرانسلیشن بتاؤں گی اور تھوڑی بہت ڈسکشن, اور ہوپ فلی اس کے بعد میں تم لوگوں سے پوچھوں گی کچھ ریفلیکشنز کہ تمہیں کیا لگتا ہے اس کے بارے میں. کہ ہر انسان کو انگیج کرنا چاہیے ریفلیکشن میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت پتہ ہو, بٹ یہ کہ آپ بس سن کے آپ کو کیا فیل ہوا, کیا لگا وہ چیز. تو سورہ عادیات اس میں ٹوٹل ہے 11 آیتیں, اور یہ لگ بھگ 3 سیکشنز میں ہے. ابھی ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کون سی 3 سیکشنز ہیں. یہ کسی کو یاد ہے؟ کوئی نماز میں پڑھتا ہے فریکوینٹلی ہے؟ بچپن میں تو کی ہوگی یاد, اب پتہ نہیں کنٹینیوڈ رکھی کہ نہیں. ہے کسی کو یاد؟ ٹھیک, ویری گڈ. تو اور میں اس لیے بھی چھوٹی صورتوں سے کرتی تھی تاکہ ہم یاد کریں اور ہم نماز میں یوز کریں, کیونکہ ورنہ لے دے کے وہی 4 ہوتی ہے, وہ آٹو پائلٹ پہ چلی جاتی ہے, انسان کو کچھ فیل نہیں آتا ہے. تو اس میں سے یاد بھی کرنا, پھر نماز میں میننگ بھی سمجھ آئے گا کیونکہ سنا ہے. تو 3 سیکشنز میں ہے. شروع کی کوئی 2-3 آیت ہے ایک سیکشن, پھر بیچ کی, پھر لاسٹ میں 3 سیکشن. تو پہلی آیت ہے والعادیات ضبحا. اس میں ہے ول کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوتھ لے رہے ہیں کسی چیز سے. اوتھ اس لیے لیا جاتا ہے, عرب لوگوں کو بہت عادت تھی اوتھ لے کے بات کرنے کی. اوتھ لیا جاتا ہے کسی چیز پہ دھیان جائے اس کی وجہ سے, یا وہ اٹینشن لے جا سکیں, یا کبھی غصے میں بھی اوتھ لی جاتی ہے, یا جسٹ کسی چیز کی امپورٹنس ہائی لائٹ کر سکیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ اوتھ لیتے ہیں پینٹنگ ہارسز سے, ایسے ہارسز جو اتنی تیز بھاگے ہیں کہ ان کی سانس پھول رہی ہے. تو یہ ہارسز کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہارس ہو سکتے ہیں کہ بدر کے ہارسز ہوں, جو آرمی میں ہارس مین ہوتے ہیں, جو کیولری ہوتی ہے, ان ہارسز کی بات ہے. بٹ یہاں پہ بدر مینشن نہیں ہے, تو وہ جنرل ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آرمی جس میں کچھ لوگ گھڑ سوار ہیں جو ہارسز لے کے ایک دوسری آرمی کی طرف جا رہے ہیں, بھاگتے ہوئے وہ جا رہے ہیں. تو جو عرب لوگ تھے ان کے ہاں اسٹوری ٹیلنگ, ایسے باتیں بتانا, وہی بگیسٹ سورس آف انٹرٹینمنٹ تھا. ہم اب یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, پاکستانی سیریلز دیکھتے ہیں, کچھ موویز دیکھتے ہیں, کچھ دیکھتے ہیں, وہ ہمارا انٹرٹینمنٹ ہے. اس زمانے میں انٹرٹینمنٹ تھا کہ کوئی شاعری کرے گا, کوئی کہانی سنائے گا, اسٹوری ٹیلنگ. تو وہاں کے لوگ جو پہلی بار قرآن سن رہے ہیں تو وہ سیدھے سنتے ہیں کہ آئی سویئر بائی پینٹنگ ہارسز. تو ان کو سیدھے دماغ میں پکچر آتی ہے, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت بار فائٹنگ, ٹرائبل وارز, یہ سب دیکھی ہوتی ہیں. تو ان کو سیدھے امیجنیشن میں آتا ہے کہ ہاں کوئی ایک آرمی آ رہی ہے, گھوڑے تیز بھاگ رہے ہیں. تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم لوگ امیجن کرو کہ ان کو کیسا خیال آیا ہوگا پہلے سنتے ہوئے کہ ہاں کوئی آرمی آ رہی ہے, گھوڑے اتنی تیز بھاگ رہے ہیں کہ وہ ہانپ رہے ہیں. تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ بہت دور سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, اور ابھی فوراً اپنے اینیمیز کے پاس میں پہنچ جائیں گے کہ وہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. عادیات جو ورڈ ہے جو ہارسز کے لیے یوز ہوا ہے,
عربی میں کوئی بھی ورڈ نا روٹ لیٹرز کا ہوتا ہے, 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں اور اس سے پورے ورڈز کی فیملی ہوتی ہے. تو وہ جو بھی سیم روٹ ورڈ کے لیٹرز, جو روٹ لیٹرز کے جو بھی سیم ورڈز ہوتے ہیں ان کا میننگ آپس میں تھوڑا ملتا ہے. تو عادیات ہم کہتے ہیں ہارسز کو جو بھاگ رہے ہیں, لیکن عادیات کا مطلب اور بھی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی لمٹ ہے, کوئی اس کو کراس کر لے, یعنی کوئی بہت تیزی سے بھاگ رہا ہو, کوئی ایک لمٹ کو کراس کرے, کسی کی بہت آبسیسو اور اگریسو موومنٹ ہو کسی چیز کی طرف, اس کو عادیات کہتے ہیں. کوئی ایسا ہارس ہوتا تھا جس کو ٹیم نہیں کر سکتے ہو آپ, اس کو عادیات کہتے ہیں کہ وہ بس بھاگ رہا ہے, وہ بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے. اور عادیات اس کو بھی عادی اس کو بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی کنگ ہوتا ہے, اس کو کسی کو پکڑوانا ہوتا ہے, تو وہ اپنے کسی سپاہی کو بولتا ہے کہ تم اس کو پکڑ کے لاؤ, تو وہ بندہ جو سپاہی ہے جو کسی کو پکڑ کے لے کے آ رہا ہوتا ہے اس کو بھی عدی کہتے ہیں. تو عادیات کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک کسی کنگ کا بندہ جا رہا ہے اور کسی کو پکڑ کے لینے آ رہا ہے, تو یہ سب عادیات کے میننگ میں آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آئی سویئر بائی ہارسز ہو آر پینٹنگ اینڈ بلیزنگ بائی, مطلب وہ اتنی تیزی سے جا رہے ہیں کہ مطلب بہت اچانک سے جا رہے ہیں, آپ کے پاس سے جائیں گے تو آپ مطلب ایک مومنٹ میں آپ بس چونک جاؤ گے, آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا وہ ٹھیک سے. اور عربی میں پلورلز بہت ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں, مطلب ایک ہی ورڈ کا 2-3 پلورل بھی ہوتا ہے. تو عادیات والا جو پلورل ہے وہ ویسا پلورل ہوتا ہے جو مطلب پلورل میں بھی وہ بہت زیادہ نہیں, وہ فیو ہی کا بتا رہا ہے, مطلب کم بھی نہیں, پلورل ہے وہ 3 سے زیادہ ہے, 10 سے زیادہ ہے, بٹ تب بھی کم ہے. دوسرا ورڈ ہو سکتا تھا جو زیادہ پلورلز کا بتایا. تو اٹس لائک کہ آئی سویئر بائی دا فرسٹ ویو آف ہارسز دیٹ آر پینٹنگ بائی, ہو سکتا ہے کہ پیچھے اور بھی ہوں جو اس کے بعد بھی آئیں گے. یہ ہے پہلی وہ. پھر دوسری آیت ہے فالموریاتی قدحا, اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ وہ تیزی سے بھاگ رہے ہیں, فل کا مطلب ہے کیونکہ, ف کا مطلب وجہ بتاتا ہے, وہ تیزی سے بھاگ رہے ہیں اس لیے دے آر کازنگ اسپارکس ٹو مطلب فلائی. جیسے اگر ٹرین کا ویڈیو دیکھا ہے, جو ٹرین گھومتی ہے تو نیچے سے چنگاری نکلتی ہے, تو ویسے ہی گھوڑوں کے ہوفس پہ وہ لگے ہوتے ہیں, ہارس شو بولتے ہیں نا, ہارس شو جو ہوتا ہے, تو وہ جب زمین پہ لگتا ہے تو وہ اتنی تیز لگتا ہے کہ چنگاری نکلتی ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ امیجری کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ وہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, پینٹ کر رہے ہیں وہ, اور ان کے پیروں کی طرف تم دیکھو گے تو تمہیں اسپارکس نظر آئیں گے. فالموریاتی قدحا, وہ ایسے اسپارکس ہیں کہ وہ جسٹ مطلب فائر بن جائیں, فائر نہیں بنے بٹ وہ اتنے تیز ہیں کہ جیسے لگے کہ آگ ہی لگ جائے گی اس کی وجہ سے, انٹینس اسپارکس. تیسری لائن ہے تیسری آیت ہے فالموغیراتی صبح, اور وہ صبح کے وقت ڈسینڈ ڈاؤن کر رہے ہیں. ایک تو وہ تیزی سے چل رہے ہیں, پلس اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ہل سے آ رہے ہیں نیچے, تو گریوٹی کی وجہ سے بھی ان کی سپیڈ بڑھ رہی ہوگی, اور صبح کے وقت آ رہے ہیں, اور صبح کے وقت آ رہے ہیں, اور یہ بھی کہ وہ ایسٹ کی طرف سے آ رہے ہیں. تو بالکل آپ کو اگر مانو تم ویسے مطلب جو بھی سوچ رہا ہوگا وہ سوچے گا کہ اگر میں ایسی ٹرائب میں ہوں جس کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں تو وہ ایسٹ کی طرف سے, تو مطلب صاف نظر آ رہا ہے. اگر فجر کے وقت بھی ہے تو ایسٹ کی طرف ہوتی ہے روشنی, ویسٹ ہوتا ہے پھر بھی اندھیرے میں, ایسٹ کی طرف ہوتی ہے روشنی. مطلب مانو پیچھے سورج ہے اور اس کے آگے سیدھے وہ لوگ آ رہے ہیں, اور وہ لوگ ہل کے اوپر سے آ رہے ہیں تب بھی نظر آئیں گے. اگر ہم ہل پہ ہوتے وہ نیچے سے تو آتے تو ہمیں نہیں نظر آتے, پر یہ تو بالکل سیدھے سامنے سے ہی آ رہے ہیں. تو اور پھر چوتھی آیت ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, تو وہ اپنا اثر, مطلب اثرنا جیسے اردو میں ہم یوز کرتے ہیں کسی چیز کا اثر ہو, کسی چیز کا امپیکٹ, تو وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے جو ہارسز ہیں جو اسپارکس فلائی کروا رہے ہیں, جو اوپر سے ڈسینڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تیزی سے, ان کا اثر دکھتا ہے ایسے کہ وہ ڈسٹ کو اپنے آس پاس پورا پھیلا دیتے ہیں, کیونکہ ڈیزرٹ میں تو اسپیشلی ڈسٹ زیادہ رائز کرتی ہے. تو جو ورڈ ہے نقع, وہ اسٹیگننٹ واٹر کے لیے بھی ہوتا ہے. واٹر پہ بھی اگر آپ چلو گے تو مطلب ہر جگہ اسپلیش ہوگا اس کی وجہ سے, بارش کے موسم میں دیکھتے ہو کہ گاڑی جاتی ہے تو ہر جگہ اسپلیش ہوتا ہے, یا ڈسٹ کے لیے بھی. تو وہ اتنی تیزی سے آ رہے ہیں کہ ڈسٹ تھوڑا سا ویژن کلاؤڈ بھی کر رہا ہے آپ کا, جیسے اب وہ اور پاس آ گئے تو ڈسٹ کی وجہ سے آپ کا ویژن بھی کلاؤڈ ہو رہا ہے, اور وہ اپنا امپیکٹ اور اپنا ڈینٹ, اپنا اثر زمین پہ چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. جیسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کہیں پہ اگر پھنس جاتی ہے, بہت تیز انسان وہاں پہ چلاتا ہے تو مارکس آ جاتے ہیں پورے زمین پہ, تو ویسے ہی کہ وہ اتنی تیزی سے آ رہے ہیں کہ پورے مطلب اگر ڈیزرٹ میں بھی سینڈ ہے تو پورا ان کے ٹریلز نظر آنے لگتا ہے, وہ اثر اپنا زمین پہ چھوڑ کے جاتے ہیں. فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا, اور پھر وہ اچانک سے پینیٹریٹ کرتے ہیں. اب وہ آ رہے ہیں تو ادھر سے جو ڈیفینس پہ ہے, جو دوسرے لوگ ہیں, وہ ہو سکتا ہے کچھ اپنے ڈیفینس کے شیلڈز لے کے ہوں گے, پر اب وہ جب چارج کرتے ہیں تو وہ سارے ہارسز ایک ساتھ بالکل پینیٹریٹ کرتے ہیں دشمن کی آرمی میں.
اب جیسے وہ آتے ہیں ان کی وجہ سے ڈسٹ بھی رائز ہوتی ہے، تو دشمن کی آرمی میں بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتا ہے، اور وہ بالکل آرمی کی رینکس ایسے تو وہ بالکل بیچ میں گھس جاتے ہیں اور پینیٹریٹ کرتے ہیں. جیسے مطلب مانو کوئی اسپیئر پینیٹریٹ کرے فلیش کو، یا جیسے تجھے سیخ کو کیا بولتے ہیں، جیسے گوشت اس میں لگا ہوتا ہے ویسے پینیٹریٹ کرتے ہیں وہ سیدھے. فوسطنا بھی جمع، تو وہ سارے پینیٹریٹ کرتے ہیں ایک ساتھ. یعنی وہ ہارسز، جو جمع کا ورڈ ہے کہ آل ٹوگیدر، وہ ہارسز کو بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ وہ ہارسز سارے ایک ساتھ پینیٹریٹ کرتے ہیں، یا وہ انیمیز جہاں پہ کھڑے تھے ایک ساتھ ان میں وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ تھی 5 آیتیں پہلا پارٹ. اس میں مطلب جو بھی سن رہا ہوگا وہ سوچے گا کہ اب کیا ہوا، کیونکہ اب تو آرمی آ گئی، تو اس کو لگے گا مے بی آگے ہی کنٹینیو ہوگی یہ اسٹوری. لیکن اللہ تعالیٰ اچانک سے ٹرانزیشن کرتے ہیں. کہتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان، مطلب سرٹنلی انسان، لربہ اپنے رب کے طرف، لکنود بہت ہی ناشکرہ ہے، ڈس لوئل ہے، انگریٹفل ہے، ڈسکنیکٹڈ ہے، مطلب اپنے رب سے کنیکشن بنا کے وہ نہیں رکھتا ہے، ڈس اوبیڈینٹ ہے، اور اپنے رب کے سائڈ نہیں رہتا ہے، دوسرے سائڈ چلا جاتا ہے، جو بھی دوسری چیز ہوتی ہے ادھر وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو کوئی سوچے گا یہ کیا ٹرانزیشن تھا. ابھی تو یہ اسٹوری چل رہی تھی، سچ میں نے ابھی پڑھا تو ہی مجھے پتا چلا اچھا یہ ہے، میرے کو آج تک نہیں پتا تھا کہ ایسے اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو جیسے کوئی بھی جانور ہوتا ہے، تمہیں گرم تو نہیں لگا میں نے یہ آن کیا ہوا ہے؟ کوئی بھی جانور ہوتا ہے تو جانور انسانوں جتنا سمجھدار نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہر جانور کو پتہ ہوتی ہے، اپنی زندگی بچانے کے لیے، ہے نا، سارا اپنی لائف کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہارس فار ایگزامپل ایک ایسا جانور ہے جو اپنے مالک کے لیے بہت لائل ہوتا ہے. ہم اس کو تھوڑا سا کھلاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو مطلب دیکھ بھال کرتے ہیں. تو جنگوں میں ہارس ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، کیونکہ ابھی دیکھا کہ وہ ہارس اتنے تیزی سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے سامنے دشمن اپنے ویپنز لے کے ہے، لیکن ہارس تب بھی اپنے مالک کو چھوڑ کے الٹے سائڈ نہیں بھاگ جاتا ہے. اس کا مالک اس کو گائیڈ کرتا ہے تو وہ آگے جاتا ہے چارج کرتے ہوئے. اور کوئی وہاں تیر لے کے ہوتا ہے، کوئی بھالا لے کے ہوتا ہے، تو پہلے ہارس کو بھی لگتا ہے، کتنے سارے گھوڑے بھی مرتے ہیں، اس کے بعد انسان کو لگتا ہے کوئی ہارس پہ ہے کوئی نیچے، اس کو مارتا ہے، وہ پہلے ہارس کو مارتا ہے کہ ہارس گرے پھر انسان کو وہ مارے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہارس کے ایگزامپل سے دکھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ہی سامنے تمہارا گھوڑا ہے، تم اس کے لیے تھوڑا سا کرتے ہو، وہ تمہارے لیے کتنا لائل ہے. تو تمہارا رب، کیونکہ اس میں رب اسپیشلی یوز بھی ہوا ہے، ان الانسان لربہ، کہ انسان کا جو اپنا رب ہے اس کی طرف وہ بالکل گریٹفل نہیں ہے. اس کو اب اس نے ہی دیکھا کہ گھوڑے کا یہ ایگزامپل وہ ہر روز دیکھتا ہے. ہم تو چلو پھر بھی گھوڑے نہیں دیکھتے، عرب کے وہ جو لوگ تھے ان کو تو پتہ تھا، وہ تو ہمیشہ دیکھتے تھے، ان ٹرائبز میں لڑائی ہوئی وہاں گھوڑے کو لے کے اٹیک کیا انہوں نے، وہ تو ہر روز ہی دیکھتے تھے. تو اگر کوئی بھی ریفلیکٹ کرے گا ان میں سے تو وہ یہی سوچے گا کہ ہاں صحیح بات ہے، ہمارے گھوڑے ہمارے لیے کتنے لائل ہیں، لیکن ہم اپنے رب کے ٹورڈز لائل نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ یہ تو مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، سرٹنلی ہیومن بینگز آر ویری انگریٹفل، ڈسکنیکٹڈ، ڈس لائل، ڈس اوبیڈینٹ ٹورڈز دیئر لارڈ. اور گھوڑے ہی میں یہ بات ہے، کوئی گائے کو لے کے، شیپ کو لے کے لڑائی کرنے نہیں جا سکتا، وہ چاہے جتنی بھی اچھی، اس کا دوسرا فائدہ ہے، وہ آپ کو لڑائی میں نہیں ہیلپ کر پائے گی وہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ دیا ہے، جتنا کوئی انسان گھوڑے کو دیتا ہوگا اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور جب ہم اسٹارٹنگ میں سورہ فاتحہ یہ سب کر رہے تھے تو رب جو ورڈ ہے اس کا ہم ڈیفینیشن، ڈسکرپشن اچھے سے ہم وہ کرتے تھے. رب ایک بہت ہی ہولسٹک ورڈ ہے، اس میں بہت سارے میننگ ہوتا ہے. رب کے اندر، ورڈ کے اندر آتا ہے کہ مالک، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں ہم. اور دوسرا اس میں آتا ہے کہ کوئی کسی پہ اتھارٹی رکھتا ہو. جیسے فار ایگزامپل میں گاڑی کی مالک ہوں، میری مانو گاڑی ہے، لیکن جب میں روڈ پہ چلاتی ہوں تو مجھے ٹریفک پولیس کے رولز ماننے پڑتے ہیں. تو فل اتھارٹی نہیں ہے، میری مرضی نہیں چلے گی کہ میں ریڈ لائٹ بھی کراس کروں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، اور ہم پہ فل اتھارٹی بھی اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے. دوسرا رب کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تربیت کرنا. جیسے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو وہ بھی سیم ورڈ ہے کہ کسی کو نرچر کرنا. تو اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو ہمیں نرچر کرتے ہیں. جیسے ایک کسان ایک چھوٹے پلانٹ کو نرچر کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو تیز دھوپ تیز بارش سے بچاتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں نرچر کرتے ہیں. رب کے مطلب میں آتا ہے کہ منعم بھی، کہ جو ہمیں انعام دیتے ہوں، جو ہمیں گفٹس دیتے ہوں. رب کے یہ مطلب میں آتا ہے ایک لیڈر بھی، سید بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ سب رب کے مطلب میں آتا ہے.
اور آتا ہے مربی بیریت، مطلب وہی کچھ 6-7 تھے ورڈز. تو یہ ٹرانزیشن آیا، یہ آیا. اس کے بعد جو کنود ورڈ ہے اس کا مطلب میں نے بولا انگریٹفل، ڈسلوئل، ڈسکنیکٹڈ، ڈس اوبیڈینٹ، اور کہ کٹ آف کرنا. کی کیونکہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز پڑھو میرا ذکر کرنے کے لیے. تو جو انسان نماز سے دور رہتا ہے، اپنی چیزوں میں وہ رہتا ہے، وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے کٹ آف ہو جاتا ہے اس ٹائم. جس ٹائم کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اپنے دماغ میں وہ اپنے کانشینس کو دبا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ تعالیٰ کی ریمیمبرنس کو اس ٹائم کے لیے وہ بند کر دیتا ہے، کلوز آف کر دیتا ہے. چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ، ہم بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اگر کوئی کچھ کر رہا ہے، آپ کو پتہ تھا آپ نے غلط کیا، تو اس ٹائم انسان وہ تھاٹ کو بس کلوز کر دیتا ہے، اس تھاٹ کو آنے ہی نہیں دیتا ہے. تو وہ بھی قنوت کا مطلب وہی ہوا کہ آپ نے کٹ آف کر دیا اس سے. اور کنود ورڈ جو تھا وہ اس زمانے میں لوگ ارتھ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بھی یوز کرتے تھے، جو انفرٹائل لینڈ ہوتی ہے، جو کچھ گڈنس نہیں پروڈیوس کرتی ہے، اور جو بہت مطلب ابڑ کھابڑ لینڈ ہوتی ہے، اس کو وہ کہتے تھے یوز لیس یا بنا کسی فائدے کی جو لینڈ ہو، اس کو کہتے تھے وہ کنود. تو یہ نیکسٹ سیکشن چل رہا ہے. اس کی پہلی آیت تھی ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک وہ اس چیز پر مطلب ٹیسٹیفائی کرتا ہے. انسان کو اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہاں سچ میں انگریٹفل ہوں، سچ میں نے یہ چیزیں کی تھی. تو وہ انگریٹفل ہو کے کی تھی، اللہ تعالیٰ سے دور ہو کے، اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹڈ ہو کے کی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، وہ انویئر ہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ فریز سنا ہوگا کہیں، کہ انسان کو اپنے نفس کے اوپر خوب مطلب انسائٹ ہے. بصیرت مطلب اس کو نظر آتا ہے اپنے نفس کے بارے میں خوب، اس کو اچھے سے پتہ ہے کہ وہ خود کیسا ہے. وہی چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اباؤٹ دس ٹروتھ ہی از اے وٹنس اوور ہمسیلف. مطلب اس کو پتہ ہے کہ میں مطلب انگریٹفل رہا اللہ تعالیٰ کے ٹورڈز. پھر 8ویں آیت ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کے لیے آؤٹ آف ہز لو فار خیر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انگریٹفل ہے اللہ تعالیٰ کے ٹورڈز، اور وہ اس پہ شہادت دیتا ہے. اور اس کے لیے کیا چیز ہے، اس کے لیے جو لو آف خیر ہے، جو اس کے دل میں محبت ہے الخیر کی، وہ بہت شدید ہے، وہ بہت انٹینس ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے برابر بٹھاتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ موسٹ انٹینس اور سب سے زیادہ شدید لو، محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے حب الخیر جو ہے وہ بہت شدید ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے بیہیویئرز بھی ایکسٹریم ہوتے ہیں. مطلب یہ شدید ایک تو ان کے لو کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں، پلس ان کے بیہیویئر کو بھی، کہ اگر کسی انسان، اور الخیر کہتے ہیں زیادہ، مطلب الخیر تھوڑا جنرل ورڈ ہے، جیسے اردو میں بھی خیر مطلب کوئی بھی چیز اچھی، لیکن جب الخیر ایسے کہتے ہیں تو وہ ہوا زیادہ مال، جب بہت زیادہ مال ہو تو اس کو خیر کہتے ہیں. پر ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف مال تک ہی ہو، پر یہ کہ بس میرے ساتھ اچھا ہو. کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے، کسی کو فیم کی چاہت ہو سکتا ہے کسی کو ریکوگنیشن کی چاہت ہو، انفلوئنس کی چاہت ہو، پاور کی چاہت ہو. تو اس کو لگتا ہے کہ ان دا مومنٹ ابھی میرے ساتھ اچھا ہو، اس کے لیے سب سے بڑی چیز وہی ہو جاتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نہیں ہے، اس کے لیے سب سے بڑا ہے کہ ابھی میرے ساتھ سب کچھ اچھا ہو، میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، میرے پاس بہت زیادہ ڈگری ہو، بہت زیادہ رسپیکٹ ہو. تو اس کی ابھی کرنٹ ٹائمز میں ہر کچھ اس کا اچھا ہو، وہی اس کی سب سے بڑی چاہت ہے، وہی اس کی سب سے بڑی محبت ہے. وہ اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے اور وہ اسی میں کنیکٹڈ رہتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹڈ رہتا ہے. خیر کا مطلب کہ وہ بیٹر اور بیسٹ چاہتا ہے، وہ مطلب کبھی سارٹ آف ہمیشہ جیلس رہتا ہے، یا ہمیشہ وہ ڈسسیٹسفائیڈ رہتا ہے. وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ مجھے اور اچھا چاہیے، اور اچھا چاہیے، مجھے یہ چیز زیادہ چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اس وجہ سے وہ ڈسٹریکٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دل میں اس بہت سارے پیسے کے لیے پیار ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان دکھنے میں بہت غریب ہو تو ہمیں لگے گا کہ مے بی اس کے اوپر وہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ خواہش ہے، مطلب وہ obsessed، کچھ لوگ ورکوہولک ہوتے ہیں کیونکہ وہ obsessed ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ اچیو کرنا ہے، اتنا پیسہ کمانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو جب ان کا
لو سارا اور سارا اٹینشن ڈیووشن اس کی طرف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو ٹارگٹ کریں. اب چاہے وہ انسان امیر ہو یا غریب ہو, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بہت امیر ہے لیکن اس کے دل میں پیسے کی محبت اور چیزوں کی محبت سب سے زیادہ سپریم نہیں ہے, تو کوئی مطلب تو وہ اس میں نہیں فال کرے گا, کیونکہ اس کے بارے میں پھر نئی بات ہو رہی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ اس بیسیکلی کنٹینٹ آف ہارٹ, مطلب دل میں اس کے کیا ہے اس کی بات کریں کہ اصل میں وہ کس چیز کو ٹاپ امپورٹنس پہ رکھتا ہے. کوئی ایک انسان کام کرتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت بڑھائے اور وہ اچھے کام کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے, تو وہ اچھی بات ہے, وہ انکریجڈ ہے. لیکن کوئی دوسرا انسان سیم کام کرتا ہے, سیم پیسے کماتا ہے, لیکن وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو اس کی ہوس ہے, وہ چاہتا ہے اس کے پاس اور ہو اور ہو اور ہو, اور اس کو نہیں فرق پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, مجھے اچھا کام کرنا ہے کیا کرنا ہے, اس سے اس کو نہیں فرق پڑتا ہے. تو چاہے ان کی آؤٹر سچویشن دونوں کی سیم ہو, اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو زیادہ لائک اس کے اوپر بیسکلی ججمنٹ ہوتی ہے. تو یہ آیت نمبر 6, 7 اور 8 یہ ایک سیکشن تھا. اور لاسٹ سیکشن ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور, کیا وہ نہیں جانتے ہیں جب جو قبر ہے اس کے اندر کی چیزوں کو سب کو اتھل پتھل کیا جائے گا, ہاں نکالا جائے گا. بؤثرا مطلب ویسے ہوتا ہے کہ مانو کوئی ڈرار ہے, اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں, تمہیں کوئی ایک رنگ ڈھونڈنی ہے یا کوئی ایک کی ڈھونڈنی ہے, تو انسان ہڑبڑی میں جب ڈھونڈتا ہے بالکل مطلب ایسے ایسے کر دیتا ہے وہ, اور لائک پھیل جاتی ہے, ادھر ادھر موو کرتا ہے, کئی بار باہر سامان نکالنے لگتا ہے تب اس کو ڈھونڈتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں, افلا یعلمون, کیا وہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ جب جو بھی قبر میں ہے اس کو ایسے رینسیک کیا جائے گا, اس کو ایسے اتھل پتھل کیا جائے گا. اور اس میں ایک طریقے کا ریفلیکشن ہے جو پہلا سیکشن تھا, کہ نارملی عربوں میں جو ٹرائبز ہوتی تھی وہ آپس میں ریڈ کرتی تھی ایک دوسرے کو لوٹنے کے لیے, کہ وہاں کا مال ہم لے لیں گے, وہاں کی جو قیمتی چیزیں یا ان کے جو شیپ ویپ کیٹ گائے ہے کیمل ہے یہ سب ہے, ہم ان کا سامان لے لیں گے. تو جیسے وہ ہارسز آتے تھے تو پہلے تو وہ جو بھی ان کو مطلب وہاں پہ جو بھی اینیمیز ہیں ان کو ماریں گے, پھر وہ گھروں کو الٹا پلٹا کہتے تھے, وہاں سے جو بھی مال ہے جو بھی ویلتھ ہے وہ ان کو لینا ہوتا تھا. پر یہاں پہ اللہ تعالیٰ مطلب وہ ہے بیک گراؤنڈ میں ایک چیز وہ چل رہی ہے, پر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ایک ایسی ریڈ ہوگی یا ایسے لوگ آئیں گے جو کہ قبر میں جو کچھ ہے اس کو رینسیک کریں گے اور اس میں سے کچھ نکالا جائے گا. کیا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اور اس چیز کو نکالا جائے جو بھی کچھ چیسٹ میں ہے اس کو نکالا جائے گا. وہ کچھ بیریڈ تھا بہت ڈیپ فارگوٹن, لیکن اس کو اس دن نکالا جائے گا. ما فی الصدور, جو بھی کچھ چیسٹ میں ہو. ما فی الصدور یعنی واٹ ایور از ان دا چیسٹ. چیسٹ میں انسان کا دل ہوتا ہے, انسان کے ایسپریشنز, ہوپس, تھاٹس, یہ سب چیز ہوتی ہے, یعنی بیسکلی ایبسٹریکٹ چیز جو کہ آپ دنیا میں نہیں جج کر سکتے ہیں, لیکن اس دن وہ چیز سچ میں جج ہو پائے گی اور اس چیز کو نکالا جائے گا. ہم مان سکتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو نکالا جائے گا. اور حصلہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جو بیریڈ ہو بہت پہلے سے اور وہ بالکل بھولی بھی ہو, یا پھر کبھی ہارویسٹ کرتے ہیں تو ہارویسٹ کر کے پھل جب لے لیتے ہیں, یا جیسے اگر چاول کی ہارویسٹ کرتے ہیں وہ جب لے لیتے ہیں مین چاول کا پارٹ, تو جو نیچے چھوٹا چھوٹا حصہ بچتا ہے جو یوز لیس ہوتا ہے, ورتھ لیس ہوتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے وہ ان امپورٹنٹ ہے, تو ان ساری چیزوں کو حصلہ کہتے ہیں کہ وہ فارگوٹن تھی دنیا میں, اس کو کوئی نہیں دھیان دیتا تھا. یعنی اتنے لوگ گئے, ہمیں نہیں پتہ یہاں پہ کتنے سال پہلے کتنی نیچے مطلب اس زمین پہ بھی کتنے لوگوں کی قبریں رہی ہوں گی, ہمیں نہیں پتہ, لیکن اس ٹائم جہاں پہ بھی جو بھی قبر ہوگی اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب آئیں گے تو اس ٹائم ان کو پتہ ہوگا کہاں پہ, اس ٹائم نہیں وہ چیز بھولی ہوئی رہے گی, وہ ڈھونڈ کے نکال لیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ, اور بے شک ان کا رب اس دن خوب خبر رکھتا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتے ہوں گے جو بھی کچھ ان کے دل میں ہوگا. اس ٹائم ہمیں نہیں پتہ ہوتا کسی کے دل میں کیا ہوگا, مطلب ہمیں اصلی جو جاگتے ہوئے انسان ہے ان کا نہیں پتہ ہوتا ہے, جو 1000 سال پہلے جن کی ڈیتھ ہو گئی, جو ابھی کہیں پہ بیریڈ ہوں گے یا کریمیٹڈ ہوں گے, ان کا تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ان کے اوپر خوب خبر رکھتے ہوں گے. قرآن میں خبر مطلب خبیر کے لیے علیم ورڈ بھی آتا ہے نا کئی بار, علم رکھنے والا. خبیر اور علیم میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ خبیر ہمیشہ ایکسکلوسیولی اللہ ہی تعالیٰ کے لیے آتا ہے, اور خبیر میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے واٹر فال کے سٹارٹنگ کو بھی جہاں سے اوریجن ہوتا تھا واٹر فال کا, اس کو بھی خبیر ہی کے ریلیٹڈ کوئی ورڈ سے بولتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو بھی نالج ہے وہ مطلب بالکل شروع سے ہے اور کمپلیٹ نالج ہے, اوریجنل نالج ہے, اور وہ ایسی نالج ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کر کے بھی دیکھی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بک پڑھ لی تو اس کو پتہ چل گیا چلو یہ ہے,
جیسے فار ایگزامپل ہم نے کوئی بک پڑھی, کوئی انفارمیشن پڑھی, ہمیں پتہ چل گیا. کمپیئرڈ وہی کوئی ہمارے سینئر ڈاکٹر ہیں, انہوں نے وہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے, ٹھیک ہے انہوں نے بک میں بھی پڑھی ہوگی پر انہوں نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے, انہوں نے دوائی دی, اس کا اثر انہوں نے دیکھا ہے, انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے اس نالج کو. تو یعنی کہ ان کی نالج زیادہ کمپلیٹ ہے, وہ ٹیسٹڈ بھی ہے نالج, وہ پکا ٹھیک ہے, یعنی ایک اور ڈگری لائک زیادہ اچھی نالج ہے وہ. تو وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو بھی لوگوں کے دل میں ہے اس کی خوب خبر رکھتے ہیں, اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ٹیسٹ بھی کی ہوتی ہے کہ اصل میں اس کے دل میں کیا تھا, اصل میں اس نے کیا عمل کیا. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انسان جو عمل کرتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے دل کی صحیح ریفلیکشن, اس کے ورڈز اتنی بڑی ریفلیکشن نہیں ہوتے ہیں, اس کا عمل سب سے زیادہ ریفلیکشن ہوتا ہے, ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہ تھی یہ ساری لائک یہ ورسز کمپلیٹ ہوئی. بس ایک چیز اور میں ہائی لائٹ کروں گی کہ جیسے 3 سیکشنز تھے اس میں, تو تم لوگ اگر سنو گے بھی ورسز تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ کب لگ بھگ سیکشن چینج ہوتا ہے, کیونکہ رائمنگ اسکیم اس کی چینج ہو جاتی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ ہے ایک, یہ 5 آیت ہے, سب آ پہ اینڈ ہوتی ہے. ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر لشدید. یہ باقی 3 ورسز یہ مطلب ان کا الگ ہے اسکیم, عود اور عید ہے. افلا يعلم اذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر. ہاں, تو مطلب کہ اگر کوئی سنتا بھی ہے تو اس کو بھی اچانک سے, مطلب ٹرانزیشن اللہ تعالیٰ سڈن اس لیے یوز کرتے ہیں, وہ سن رہے ہیں, مطلب جیسے اگر عربس کو اس ٹائم کے امیجن کرو, وہ سن رہے ہیں اسٹوری, اب ان کو لگ رہا ہے آگے کیا ہوگا. اب یہ ہارسز آئے, بھاگتے ہوئے آئے, تیزی سے آ رہے ہیں, پینٹ کر رہے ہیں, وہ چنگاریاں نکل رہی ہیں ان کے ہوف سے, وہ ایسٹ کی طرف سے آ رہے ہیں, ڈسٹ رائز ہو رہا ہے, ان کے مارکس دکھ رہے ہیں زمین پہ, اور وہ بالکل اینیمیز کے پاس آ گئے, وہ اینیمیز کے اندر گھس گئے. اب وہ سوچیں گے آگے کیا ہوا اسٹوری میں, لیکن اچانک سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان, مطلب اب وہ اسٹوری سے ہٹ کے اپنے اوپر آ گیا کہ بے شک انسان اپنے رب کے لیے ناشکرہ ہوتا ہے بالکل. اور پھر اس کی بات ہے تو, اور اس کے بعد شروع میں ایک ریڈ اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ تم لوگ آپس میں ایسے ریڈ کرتے ہو, اور انسان کے بارے میں پھر بتاتے ہیں کہ انسان دیکھو کتنا ناشکرہ ہے. ایک اور چیز ہے کہ ناشکرہ ہونے کا اس کا ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ جنرلی جو ریڈز کرتے تھے عرب وہ انجسٹ کرتے تھے کہ بس آپ زیادہ طاقتور ہیں تو جو آپ سے کم طاقتور ہے آپ ان کو اٹیک کرو گے, ان کا سامان لوٹ لو گے. تو وہ بھی ایک ایگزامپل ہے اسی چیز کا کہ کیوں انسان کو اللہ تعالیٰ انگریٹفل بتا رہے ہیں, کیونکہ وہ اس میں نہیں سیٹسفائیڈ ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے. یہ والی ورڈز بھی ہے نا, وہ ان کیا تھا, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مال کی بہت شدید محبت ہے. یہ بھی اس ریڈ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں ریڈ کرتے تھے لوگوں کو, تاکہ ان کے پاس اور ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کہ کیا تم لوگ اصل اس ریڈ کے بارے میں نہیں جانتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے ویسے ہی تیزی سے آئیں گے, جیسے اس ٹائم ہم ہارسز کو ڈسکرائب کریں, وہ آئیں گے, اور جیسے یہ ہارسز مال تم لوگ آپس میں لائک ڈھونڈنے کے لیے اتھل پتھل کرتے, اس ٹائم وہ آئیں گے, وہ قبر کے کنٹینٹس کو بالکل الٹا پلٹا کر دیں گے, اور اس ٹائم وہ نکالیں گے جو یہاں پہ ہمارے لیے ویلتھ کیا ہوتا ہے, کوئی جیم ہوگا, کوئی ڈائمنڈ ہوگا, کوئی وہ ہوگا. اس ٹائم مین چیز ہے انسان کا دل, ما فی الصدور, جو بھی کچھ اس کے سینے میں ہے وہ ہے اصل اس ٹائم جو امپورٹنس کی چیز ہے, تو وہ اس کو نکالیں گے. اور ادھی کا بولا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ادھی کا بولا تھا کہ کوئی راجا اگر کسی کو بھیجتا ہے کہ اس کو لے کے آؤ, ایک میننگ یہ بھی ہے. تو یہ بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اس دن فرشتے انسانوں کو گیدر کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکر لوگوں اور برے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس دن بات نہیں کریں گے, نہ ان کو پیوریفائی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ساری کمیونیکیشن ان تک اس دن فرشتے پہنچاتے ہیں, فرشتے ان سے بات کرتے ہیں, ان کو پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا, کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ نہیں ان سے اس ٹائم خطاب کرتے ہیں اس دن. تو مطلب ایک طریقے سے ریفلیکشن ہے شروع والے حصے میں اور آخر والے حصے میں, دنیا کی ریڈ اور اصل آخرت کے دن کی ریڈ پہ. اور ایک اور چیز کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ورس ہے نا, یہ والی ورس فالموغیرات صبح, کہ وہ لوگ صبح کے ٹائم, وہ ہارسز صبح کے ٹائم ڈسینڈ کرتے ہوئے آتے ہیں. تو کئی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ آتی ہے
تو صبح کے ٹائم آتی ہے. جیسے عاد کے اوپر بھی جب اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ آئی تھی تو ہے کہ وہ صبح کے ٹائم میں آئی تھی. حضرت لوط کو جب فرشتہ آ کے بولتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلیے, اور وہ اس ٹائم بہت پریشان ہوتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ آپ نکلیے اور صبح ان پہ وہ ہوگا, اور کہ کیا صبح قریب نہیں ہے, مطلب صبح کو یہ سب ختم ہو جائے گا, صبح قریب ہے. تو اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ صبح میں آتی ہے. تو وہ ایک یہ تھا. اب تم لوگ کچھ بولو. اس میں آف کورس سورہ کے بارے میں پڑھنے کا اور بہت کچھ ہوتا ہے. میں اتنا ہی کور کر پائی, اتنا ہی میں بتا پائی, ورنہ انشاءاللہ تم لوگ آگے کبھی کسی اور کا ویڈیو دیکھو گے, کچھ بک پڑھو گے, اس میں اور بھی تمہیں نئی چیزیں بہت ساری ملے گی, کیونکہ یہ اینڈ لیس ہوتا ہے, یہ چلتا رہتا ہے. پر مطلب میں نے پہلی بار, مطلب ہم کئی بار پڑھتے ہیں تو ہم ڈسکنیکٹڈ پڑھتے ہیں, ہمیں نہیں سچ میں سمجھ آتا کہ یہ اس ورس کے بعد یہ ورس کیوں آئی, ان دونوں ورسز کا آپس میں کیا کنیکشن تھا. تو ہمیں مطلب مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسے مجھے پڑھا سکے ویڈیوز سے یا کسی سے بھی, جو یا بک سے, کہ جو تھوڑا کنیکٹ کر کے بتائے کہ اصل میں کیوں آیا یہ اس کے بعد. جب انسان دیکھتا ہے کہ کنیکٹڈ تو لگتا ہے کہ ہاں صحیح بات ہے, کیونکہ سورہ کا مطلب ہوتا ہے ایک کیسل جیسے ہوتا ہے نا, اس کے آس پاس چاروں طرف وال ہوتی ہے, اس کو سورہ کہتے تھے اس ٹائم پہ. یعنی ایک سورہ کے اندر جو بھی آیتیں ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں, تبھی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ساتھ رکھی ہوتی ہے. یہی. اب تم لوگ کچھ بولو, کیا لگا سن کے, کیسا لگا؟